والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ ابتدائے سورت میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت الاحزاب میں میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبوبیت ہے، آپ کی رفعت کا ذکر ہے، لیکن اسالیب مختلف. اسی ضمن میں یہ قصہ احزاب ہے جس میں بہت بڑا ابتلا ہے لیکن اللہ کے بہت بڑے انعامات بھی. قصہ احزاب کے بارے میں علماء مفسرین نے جیسے تفسیر قرطبی نے، مظہری نے بڑا تفصیل سے واقعات لکھے ہیں. چونکہ ان واقعات میں بہت بڑی ہدایات بھی ہیں، اللہ کی عنایات بھی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، ثبات اور آپ کی شان بھی ہے. اس لیے مفسرین کرام نے بھی اور مؤرخین نے بھی اس واقعات کو بڑا تفصیل سے لکھا. اصل میں غزوہ اس کو کہتے ہیں، اس جنگ کو، اس لڑائی کو جس میں حضور رحمت دو عالم خود شریک ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں غزوہ. اور بعض ہوتے ہیں سرایا. سرایا کا معنی کہ حضور نے فوج بھیج دی لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، اس کو سرایا کہا جاتا ہے. اور جس میں رحمت دو عالم خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو یہ غزوۃ الاحزاب اسی لیے ہے کہ اس میں حضور خود موجود ہے.
اسی کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ بنو قریظہ بھی ہے۔ چونکہ اسی موقع پر خندق کھودی گئی تو لہذا اس کو غزوہ خندق بھی کہا گیا۔ بنو قریظہ یہودیوں نے عہد شکنی کی، اس لیے اس نسبت سے اس کو غزوہ بنو قریظہ بھی کہا گیا۔ اب بعض مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 4تھے سال کا قصہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں 5ویں سال کا قصہ۔ بہرحال واقعے کا تو کوئی انکار نہیں، اس زمانے میں ڈائریاں رکھنے کا، تاریخیں لکھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، بس قصے یاد رکھے جاتے تھے۔ اب جب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ رحمت دو عالم کی ولادت کب ہوئی، حضور پاک کس سال پیدا ہو گئے، ولد سنۃ الفیل، جس سال ہاتھیوں والا بادشاہ آیا تھا اسی سال حضور پیدا ہو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہجرت کے بعد اللہ نے اسلام کو عزت دی، عظمت دی، شان دی، لیکن امتحان بھی بڑھے۔ ہجرت کے بعد پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ نے اسلام کو ترقی دی، عظمت دی، غلبہ دیا، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور مسلمان بالکل کمزور تھے، جیسے آج بھی دیکھ لیں مسلمان ہر مقام پہ کمزور ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بطور امتنان فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں جب تم کمزور تھے۔ اچھا اب دیکھیں پہلا غزوہ جنگ بدر، ہجرت کے دوسرے سال بدر پیش آ گیا، ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد، یعنی یہاں جو اللہ نے نصرت دی وہاں آزمائش آ گئی۔ اور غزوہ احد کے بعد پھر یہ غزوہ احزاب۔ اور اس غزوے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے 20 بڑے پڑھے لکھے لوگ، چونکہ یہودی اہل کتاب تو تھے نا، ان کے پاس علم تو تھا، آج بھی ہے، یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، یعنی علوم دین بھی رکھتے تھے اور دنیاوی علوم بھی تھے۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اقتصادیات کے ماہرین جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ دیکھیں اتنی سی اقلیت ہے یہود، یعنی بقول ایک صحافی کے بات تو اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے بات کی، انہوں نے کہا عرب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، صرف امت عرب، سارا عالم اسلام نہیں، صرف عالم عرب، امت عرب اکٹھے ہو کر ان کی طرف اکٹھے ہو کے مشترکہ طور پہ اگر پیشاب بھی کر دیں تو یہودی بہ جائیں۔ لیکن اکٹھے کیوں ہوں؟ اکٹھے ہو کر مسلمان کیسے ہوا؟
یہاں تو ماشاءاللہ مسجد کا مولوی مؤذن اکٹھا نہیں، ایک مدرسے کے 4 مدرس اکٹھے نہیں۔ بہرحال یہودیوں میں علم تھا، اور دشمن کے بعد اگر کوئی چیز ہے اعتراف کرنا چاہیے۔ آج بھی اسی لیے وہ لوگ دنیا پہ مسلط ہیں کہ جدید علوم ان کے پاس ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اور مسلمان ماشاءاللہ خواب غفلت میں ہیں۔ ہمارے زمیندار کی کپاس اچھی ہو جائے 2-4 قتل کروا دیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ سرمایہ دار کوئی ملانر وغیرہ ٹائپ کا آدمی ہو تو یورپ چلا جاتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ کوئی اور بہت بڑا ملینئر ہو تو لاس ویگاس میں جا کے جوا کھیلتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، جو تھوڑا بہت دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی بات میں الجھا ہوا ہے کہ نبی نور تھے یا بشر تھے۔ 1400 سال میں اس شریف کو پتہ نہیں چلا کہ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور جو علمی لوگ ہیں وہ اس بات پہ لڑے ہوئے ہیں کہ جی تم آمین زور سے کہتے ہو، ایسا کہتے ہو۔ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب نوبت اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ مسجدیں بھی الگ ہیں، آذان کے طریقے بھی الگ ہیں۔ ایک کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، ایک کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہ وہ حق پہ ہے نہ وہ حق پہ۔ دکھ کی بات ہے، کسی بھی شہر میں چلے جائیں پوچھیں، وہ کہیں گے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ تبلیغ والوں کا مرکز ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ بہریوں کی ہے، یہ آغا خانی۔ اللہ کی کوئی نہیں مسجد پوری دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ عذاب اٹھا دے۔ اللہ کے حرم میں ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو مانگ سکتے گو ہماری دعائیں بھی بیکار ہیں، لیکن بہرحال دعا ہے۔ تو 20 آدمیوں کا ایک یہودیوں کا وفد آیا مکہ مکرمہ، اور قریش کو آ کے ملا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھو اب مشورہ کریں، آپ کا ہمارا دشمن ایک ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی دشمن ہمارے بھی دشمن۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف متحد ہے کہ نہیں؟ ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، کمیونسٹ ہو، سوشلسٹ ہو، اسلام کو مٹانے میں اکٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ہمارا دشمن مشترک ہے تو ہم مل کر کیوں نہ قوت استعمال کریں کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ٹنٹا ہی ختم کر دیں۔ اور اگر ہم نے غفلت کی تو اسلام تو اور بڑھے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئے ہیں اور بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ ٹھیک ہے سوچو۔ رات کو مشرکین کے سارے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیں حضور سو ہمارے دشمن ہیں، اسلام ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ بھی تو ہمارے خیر خواہ نہیں ہے نا، یہ یہود بھی تو ہمیں گندا کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، یہ بھی تو اہل کتاب ہیں۔
کیا اعتبار ہے کہ کل یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ہماری حضور سے دشمنی ہے، لیکن محمد مدنی بھی اہل کتاب ہے، یہ بھی اہل کتاب ہے۔ اعتماد کیسے ہوگا ہمیں؟ انہوں نے کہا بات کر لیتے ہیں، دوسرے دن پھر بات، انہوں نے کہا دیکھیں بات ہے سچی، یہ جنگ کا معاملہ ہے، اور ہم مکہ سے چڑھائی کریں گے، ہمارے درمیان اور مدینے درمیان تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ آپ لوگ ابھی اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، کل اگر آپ کوئی نرم گوشہ اندر رکھتے ہوں تو پھر ہم نے تو بلا وجہ دشمنی لی، پھر تم بھی لڑتے رہو، ہم بھی لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی جنگیں تو ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات سنو، ہم تمہیں اعتماد دلاتے ہیں، اللہ کے کعبے کے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے سینہ لگا کے اکٹھے ہو کے ہم عہد کریں گے کہ اسلام کو مٹانے میں ہم اکٹھے ہیں۔ لہذا قریش کا 50 آدمی اور یہودیوں کے 20 آدمی آ گئے، کعبے کو سینہ لگا کے کھڑے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ واہ، میرا مولا کی شان بھی تو دیکھیں نا، اس کا حلم و کرم دیکھیں کہ اس کے دین کو مٹانے کے لیے اس کے گھر میں کھڑے ہیں، مولا مہلت دے رہے ہیں، جاؤ۔ ورنہ اگر اصحاب فیل پہ اللہ ابابیل بھیج سکتے ہیں تو ان 50 آدمیوں کا مر جانا کون سا مشکل تھا؟ یہ اس کا نظام ہے، اس کو سمجھنے میں عقل کام نہیں آتی، اس کو سمجھنے کے لیے عشق کام آتا ہے کہ بس حضور ہم محمد تیرے غلام ہیں، بس جو آپ نے فرما دیا ایمان ہے، بس عقل نہیں کام۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد وہ 20 یہود جو تھے یہاں سے روانہ ہوئے اور قبیلہ غطفان جو بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا طاقتور جنگجو قبیلہ تھا، ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا دیکھیں قریش سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تم بہت بڑا قبیلہ ہو، بڑی قوت ہو، بڑی طاقت ہو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ اسلام کو تو ایک دفعہ مٹا دینا، یہ مسئلہ تو ختم ہونا۔ اسی لیے جب ماسکو پہ عذاب آیا، ان کا نظریہ باطلا تباہ و برباد ہو گیا، تو اس وقت بھی بڑے بڑے اسکالر جو ہیں نصارہ کے، انہوں نے لکھا تھا کہ اصل خطرہ ہمیں سوشلسٹ انقلاب سے نہیں تھا، اصل خطرہ اسلام سے ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ تو ایک نظریہ تھا، مٹ گیا، کیا ہو گیا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ اسلام سے ہے۔ بنو غطفان نے کہا کہ بھئی بات ٹھیک ہے، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، حضور سے ہماری بھی دشمنی ہے، لیکن تم ہمیں کیا دو گے؟ آخر اتنا بڑا سفر کر کے ہم قبائل لے کے آئیں، جنگجو لے کے آئیں، سوار لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا بات سنو، خیبر کی 1 سال کی جو کھجور ہے نا وہ ہم آپ کو دیں گے۔ مزاروں سے بچنے کے بعد جو ہمارا حصہ ہوگا ہم آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر قبول ہے، ہم آتے ہیں۔ اسی طرح قریش نے بھی اپنے وفود بھیجے، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ کندہ، قبیلہ فزارہ، قبیلہ کنانہ، قبیلہ غطفان، یہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے۔
سارے قبائل اکٹھے ہونے کے بعد ہدف کیا ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ اس طرح قریش نے، یہود نے، غطفان نے، اشجع نے، فزارہ نے، سب قبائل نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا کہ آئیں مشورہ کریں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کا وحی سے بھی تعلق ہے، اللہ خود خبر دے سکتے ہیں لیکن امت کو سبق سکھانا ہے نا، کوئی اہم معاملہ ہو مشورہ کرو۔ اس لیے اللہ نے حکم فشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور یاد رکھیں یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب احزاب کی میرے آقا رحمت دو عالم سرکار دو عالم کو خبر ملی تو وہ کلمہ جو میرے محبوب کی زبان پہ آیا وہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں، اس کلمے میں ایسا کرم ہے، ایسا اثر ہے کہ جب بھی انسان نے اس کلمے پہ اعتماد یقین سے پڑھا اللہ نے ساری مشکلیں حل کر دی۔ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، القول الجمیل فی اسرار حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضور کی زبان پہ آیا، یہی وہ کلمہ ہے جو صحابہ کی زبان پہ آیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم نے چھوڑا تو بی بی کی زبان پہ بھی آیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی اور آپ کو خبر دی ام مستہ نے تو آپ کی زبان پہ بھی یہی کلمہ آیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علماء نے پڑھنے کے طریقے لکھے، کسی نے کہا 300 دفعہ پڑھو، کسی نے کہا 500۔ اصل بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ جتنا ہو پڑھو، ہر مشکل، ہر بلا، ہر دشمن اللہ کی قدرت ہے، اس کلمے پڑھنے سے ایسے اڑ جاتے ہیں جیسے بادل ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھئی اب دشمن کی چڑھائی ہے، اسی لیے احزاب کہتی ہیں، احزاب جمع حزب، حزب مانا جماعت، پارٹی۔ اس میں چونکہ کئی قبائل، کئی پارٹیاں، کئی جماعتیں مل گئیں تو نام احزاب ہوا۔ سب صحابہ نے مشورہ دیا اور ان میں حضرت سلمان بھی ہے فارسی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے چونکہ روم کا دیکھا ہے، میں نے فارس کو دیکھا ہے اور اس زمانے میں فارس اور روم جو ہیں یہ سپر پاور تھی۔ جب لڑائیوں میں دشمن کی تعداد سے زیادہ خطرہ ہو تو وہ اپنے حفاظت کے لیے راستے سے خندق کھود دیتے ہیں۔
تاکہ دشمن خندق عبور نہ کر سکے، اور خندق کے دوسرے کناروں پہ تیر انداز اور بڑے بڑے نیزہ باز اور بڑے بڑے جنگجو کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جو بھی دشمن آئے بھاگے، تو خندق ہے، سیدھا تو نہیں آئے گا نا، آخر پھلانگے گا، کیسے پھلانگے گا؟ اگر اندر اتر کے چڑھیں گے تو آگے تیر انداز کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے کی تجویز قبول فرما لی حضرت سلمان کی۔ اسی سے سبق ملا کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بس میرا نام لو اور ٹکرا جاؤ، اسباب پر بھی نظر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیا، اور 10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنا دی گئی۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قوی آدمی تھے، جوان آدمی تھے، مضبوط آدمی تھے، اور خندق کھودنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے، لہذا انصاری کہیں ہماری جماعت میں آئے، مہاجر کہیں ہماری جماعت میں آئے۔ یہی وہ موقع ہے جس پہ سرکار دو عالم نے مسئلے کو حل کیا۔ آپ نے فرمایا بھی مہاجر و انصار دونوں نہ لڑو، سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت کا فرد ہے۔ اور پھر حضور نے یہ کیا کہ کچھ انصاری اور کچھ مہاجر صحابہ کو ملا کے حضرت سلمان کے 10 آدمیوں کی جماعت بنا لی، اور ان کو حکم دیا کہ 10 آدمی جو ہے مل کے کھدائی کریں، 3 میل لمبی اور تقریباً 50 علماء نے لکھا ہے، بعض اس سے کم گز جو ہے گہری خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ آج بھی اس خندق کے آثار موجود ہیں جبل سلا سے۔ اور اس دور میں خندق کھودنا، اور وہ بھی پہاڑی علاقے میں، کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا، کوئی ہمارے ہاں والی کچی مٹی تو نہیں تھی نا، وہاں تو پتھر ہے۔ سب سے بڑی بات دیکھیں، کمال دیکھیں کہ خندق کھودنے میں خود میرا محبوب محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ اس سے امت کو سبق دیا گیا کہ قائد وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو آرڈر کرے، بلکہ خود بھی شریک ہو۔ مدینہ منورہ میں جائیں، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے اور ہمیں سب کو نصیب کرے، تو خندق جہاں کھودی گئی ہے آدمی حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ تو راستہ الگ ہے، وہاں خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا، مثال کے طور پہ مکہ شریف ادھر ہے، ادھر سے دشمن نے آنا ہے تو خندق تو ہم یہاں کھودے، ان کو روکے، خندق ادھر کھودی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ نقشہ دیکھیں، آج کل تو ماشاءاللہ علم بڑی ترقی کر گیا ہے، مدینہ منورہ کا پورا مخطط موجود ہے، فضائی نقشے بھی موجود ہیں، زمینی نقشے بھی موجود ہیں، اور موقعی نقشے بھی موجود ہیں، ہر قسم کے نشانات علامات موجود ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی کہ بھی خندق تو یہاں کھودی ہے، ان کا راستہ روکنا ہے ہم نے۔ اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن بہرحال تسلی
بخش بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دراصل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، یہ یہود کے جو قبائل تھے ان سے تو معاہدہ تھا نا حضور کا، لہذا حضور ادھر سے تو مطمئن تھے کہ چاہے یہ منافق بھی ہو جائیں دشمن کو ادھر سے نہیں آنے دیں گے، کہیں گے دوسری طرف سے حملہ کرو۔ دوسرا جو جس کو آج کل آپ جانتے ہیں ہرہ شرقیہ، ہرہ غربیہ کہا جاتا ہے، یہاں اتنی سنگ ریزے والا پتھر تھا کہ یہاں سے کوئی لشکر گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ خندق کی کھدائی شروع ہو گئی اور حضور پاک بھی خندق کھودنے میں مشغول ہیں۔ تقریباً 10 گز لمبی اور گہری خندق روز کی کھودتا تھا۔ کمال دیکھیں نا صحابہ کا کہ نہ تجربے کاری کے باوجود 6 دن کے اندر 3 میل لمبی خندق کھود ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مشورہ دینے والا ہے حضرت سلمان اور جو تجربہ کار ہے، اسی کے حصے میں ایک ایسا پتھر آ گیا کہ کدال ٹوٹ گئے، اوزار ٹوٹ گئے، وہ پتھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ رکاوٹ بھی اسی کو پیش آئی جس نے مشورہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اسباب کو نافع بنا دوں، چاہوں تو نہ نافع بنا دوں۔ آپ دوائی لیں ٹھیک ہو جائیں، دوائی لیں اور خراب ہو جائیں، تو اس کی مرضی ہے، اس میں شفا ڈال دیں نہ ڈالیں۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم یا تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ خندق ہم کھود رہے ہیں، یہاں پہاڑی آ گئے، یہاں تھوڑا تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا پہاڑی سے اونچے جا کے پھر اس خندق میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ٹوٹتی نہیں۔ لیکن حضرت سلمان نے اور باقی 9 صحابہ نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، خندق کا خط جو ہے، لکیر جو ہے وہ کھینچی ہے محمد مصطفیٰ نے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے جب تک حضور اجازت نہ دیں۔ صحابہ زمین پہ کھینچی ہوئی لکیر نہیں بدلتے، اور عاشقوں نے اذان بھی بدل دی ہے، صلاۃ السلام میں جمعہ نمازیں بھی بدل دی ہیں۔ ماشاءاللہ ایک اسلام دین نہیں رہا، ایک مذہب بن گیا ہے، ایک رسومات کا مجموعہ بن گیا ہے کہ اسلام کیا ہے، بس جو 11ویں مناتا ہو اور کل شریف کراتا ہو، عرس شریف کراتا ہو، اور جناب اس کے بعد مولد شریف کراتا ہو، اور 27 کی رجبی شریف پہ ماشاءاللہ زرد شرد تقسیم کرتا ہو، مسلمان کی یہ علامت ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے بس 11ویں والا چھڑائے گا۔ اگر یہی اسلام ہے نا، اور یہی اسلام حضور پیش کرتے، ابو جہل کبھی جھگڑا نہ کرتا۔ 11ویں کا دودھ پینے میں کیا جھگڑا ہے ذرا؟ 3 دن کے بعد کل شریف کے چاول کھانے میں کوئی جھگڑا ہے بھلا؟ 7 جمعراتوں کا کھانا کھانے میں کوئی جھگڑا ہے؟ مولد النبی والے دن لائٹنگ کرنے کا، بجلیاں جلانے کا، شمع لگانے کا کیا جھگڑا ہے بھائی؟ مجھے بتائیں آپ، جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو تب ہے نا جب ضرب پڑتی تھی کہ لا عبدو ما تعبدون۔ جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کا نبی کہتا ہے بدبختو جس کو تم خدا مانتے ہو میں نہیں مانتا، جیسے تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، جنہیں تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو میں انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔
جن کی تم منتیں مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، غلاف ڈالتے ہو، بلیدان کرتے ہو، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ کو خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں سے جھگڑا ہو گیا، دیکھو ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ ورنہ میرا بھائی یہ کھانے پینے میں کیا جھگڑا ہے بلا؟ ایک دن تم نے خیرات پکا لی، ایک دن میں نے پکا لی، ایک دن تم نے اچھا کھانا کھا لیا، ایک دن میں نے اچھا کھانا کھا لیا، جھگڑا کیا ہے؟ اور گھر سے بھی نہ پکانا پڑے، ماشاءاللہ آدمی شہر میں رہتا ہو جہاں 2-4 مزارے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں، کبھی وہ لنگر کبھی یہ لنگر، کبھی وہ لنگر کبھی یہ لنگر۔ جھگڑا تو تب ہوتا ہے جب کہو وما اہل بہ بغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ جو چیز تقسیم کی جائے وہ خنزیر سے بھی زیادہ مردار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، پہلا نمبر حرام میں کیا ہے؟ مردار جان جو خود مر جائے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور جو گردن سے خون بہتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور سب سے برا کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرماتی ہیں چلو خنزیر کھانے والے بھی خدا کو مانتی ہیں، لیکن یہ کیسا باغی ہے کہ جانور میرا ہے اور چڑھاوا قبر پہ ہے، پیدا کرنے والا میں ہوں اور ذبح پیر کے نام پہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہاں لڑائی ہوتی ہے، ورنہ کھانے پینے میں کیا جھگڑے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ۔ اسی لیے دیکھیں نا جس مولوی کو گوشت مل جائے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مزے کر۔ گاڑیاں شاڑیاں یہ ہے وہ ذرا ٹھاٹ، یہ جھگڑا تو وہی کرتا ہے جو ہم جیسا کلندر جلد حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ کبھی کسی نے کپڑا بنا دیا، کبھی کسی نے جوڑا بھیج دیا، کبھی کسی نے ٹوپی پہن دی، ہم بڑے آدمی بن گئے۔ جناب دیکھیں کہ ان نے کہا یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت، نے کہا دیکھو یہ لکیر حضور نے کھینچی، ہم کیسے بدلے؟ دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کا ایسا عاشق بنائے کہ جان چلی جائے لیکن محمد مدنی کے دین میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ میں کدال پکڑی اور اس کے بعد پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے جو بڑی سے بڑی مشکل ہو پہاڑوں کی طرح یہ پڑھا کرو ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، یہ منتر شنتر جنتر منتر سارے ان سے جان چھڑاؤ۔ یہ جو ٹی وی پہ فراڈی آتے ہیں نا ان سے بچا کرو، جو اپنی بزرگیاں خود بتاتے ہیں وہ بھی بزرگ ہوتے ہیں بتا، قوم میں اندھی ہو گئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور حضور نے چوٹ ماری، پتھر آدھا ٹوٹ گیا۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، چوٹ ماری، پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، چوٹ ماری تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت سلمان قریب آ گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کر کے مجھے بتائیں جب آپ نے پہلی چوٹ ماری تو ایک روشنی نکلی تھی، وہ روشنی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا سلمان تم نے دیکھ لی؟ اور کہا یا رسول اللہ۔
فرمایا اللہ نے اس روشنی میں مجھے یمن کا علاقہ اور فارس کا علاقہ دکھایا تھا اور خوشخبری دی تھی کہ محمد مصطفیٰ تیرا دین وہاں پہنچے گا، تیرے صحابہ وہاں پہنچیں گے۔ دور میں بھی کفر مذاق اڑاتا تھا، قریش مذاق اڑاتے تھے، یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو مدینہ منورہ کو بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں فارس فتح کریں۔ اسلام والوں سے ہمیشہ مذاق ہوتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو جی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے تو خندق کھود رہے ہیں اور خود حضور پتھروں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک جو ہے سارا مٹی سے بھرا ہوا ہے، اور خبر دے رہے ہیں کہ کسرا فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، اور کہاں کہاں کے وہ ملک خبر دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو اب خندق جو ہے اس طرح یعنی تیار ہوئی، اور یہ وہی واقعہ ہے، وہی غزوہ ہے، غزوہ خندق، جس میں صحابہ کے بھوک کا اور فاقے کا یہ عالم ہو گیا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ پتہ ہے پتھر کیوں باندھے؟ باندھنے کی وجہ یہ تھی، علماء نے فرمایا کہ اگر پیٹ خالی ہو تو پھر کمر اور صلب جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا مار کھا جاتی ہے۔ یہی حکمت ہے نا، اللہ نے پیٹ رکھا ہے کہ آگے بھرا رہتا ہے تو پیچھے کمر کو بھی ٹیک لگتی ہے، ورنہ اگر یہ خلا ہو جائے تو پھر کمر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ پتھر جو تھے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ ٹھنڈک کے اثرات ہوتے ہیں، تو پتھر باندھنے سے کچھ بھوک میں کمی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرفع ثوبہ عن حجر حجر، اس نے کپڑا اٹھا کے دکھایا ہے کہ حضور میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فرفع ثوبہ عن حجرین حجرین، حضور پاک نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ وہی غزوہ ہے اور اسی میں وہ واقعات ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، واللہ اعلم۔ بھائی اللہ کے حرم میں، حرم کی جہاں تک حد ہے، مانا مسجد عائشہ حد ہے، ادھر جیزانہ حد ہے، عرفات حد ہے، تو اس ساری مسجد الحرام میں جہاں بھی نماز پڑھو تو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے کعبے میں پڑھو پھر 1 کا لاکھ تھوڑا رہتا ہے، وہ تو پھر 27 لاکھ ہو جاتا ہے، اور کعبے کے قرب کی وجہ سے جو رحمتیں برستی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ بہرحال جس نے بھی دعا کے لیے لکھا ہے، اور آپ سارے حضرات جو ہیں عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ عذاب رفع فرما دے، دل سے دعا کریں۔ ہر قسم کے عذاب میں ہم گھر گئے ہیں، قتل ہے، خون ریزی ہے، طوفان ہے، بارشیں ہیں، اندھیریاں ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ مولا ہم تیرے بندے ہیں، معاف فرما دے اور تمام عالم اسلام سے عذاب رفع فرما لے۔ دیکھیں فلسطین پہ نظر ڈالیں، کشمیر پہ نظر ڈالیں، افغان پہ نظر ڈالیں، عراق پہ نظر ڈالیں، جہاں نظر ڈالو امت مصطفیٰ کا خون بہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میں نے پتہ نہیں کیا کہتا ہے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھا ہے آپ نے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔
کے صف میں درس کے لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی جگہ جو تم نہیں چھوڑتے ہو، کیا کریں؟ مجھے حل بتاؤ نا۔ مسلمان ہے جہاں قبضہ ہو گیا، اور لینڈ مافیا ہے جہاں بیٹھ گیا۔ زمین ہلے تو ہلے، مسلمان تو نہیں ہلتا۔ دیکھا نہیں، سب میں کھڑے ہیں، اگلی سب کھڑی پڑی ہو کھڑا ہے، کہہ دو حاجی صاحب، اگلی سب کہتے ہیں آپ اندھے ہیں، آپ چلے جائیں۔ یہ ہماری قوم ہے جس کی نماز کی صفیں ٹھیک نہیں ہوئی، اور حضور نے فرمایا جب تک تمہاری نماز کی صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ آج وہ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آئے، ایک قدم ہل کے اگلی صف پوری نہیں کرتا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آیا ہے، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو نہیں سمجھا سکتا کہ بھی اذان سے 15 منٹ پہلے طواف پورا ہو نہ ہو، چھوڑ دو، باہر آ جاؤ تاکہ لوگوں کی نماز بھی خراب نہ کرو، دھکے بھی نہ کھاؤ۔ جی کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اللہ بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہم تو حضور پہ درود پڑھتے ہیں نماز والا، اللہ کون سا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا معنی درود کا یہ ہے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر۔ ہر آدمی کا درود الگ ہے، ملائکہ کا الگ ہے، خدا کا الگ ہے، بندوں کا الگ ہے۔ کہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ میں نے علماء کا کہا تھا، انگوٹھا چومنے کا جو فتویٰ دیتا ہے وہ عالم تھوڑا ہوتا ہے۔ جو انگوٹھا چومنے والا ہو تو انگوٹھا چھاپ ہوا، عالم کہاں ہوا؟ وہ تو انگوٹھا پارٹی ہوئی، انگوٹھا پارٹی بھی کبھی عالم ہوتی ہے؟ جس کو نہ قرآن نظر آئے نہ حدیث نظر آئے فتویٰ دے دے۔ اللہ کہتا ہے درود پڑھو، نبی پاک کہتا ہے درود پڑھو، یہ کہتے ہیں انگوٹھا چومو۔ ہم کس کی بات مانیں؟ آپ کی مرضی ہے جناب۔ یا اختی انا ادعوک ربنا یسہل علیکم امر الزواج واشیرکم اتصلوا بسفاراتکم، یعنی سفارت الپاکستانی اتصلوا بها مع اولیائکم وما احد الذي يعرفكم جيدا يقدم هذه القضية إلى السفير الپاکستانی انشاءاللہ يحل۔ طواف کرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون سن لیا، ہاں جی بالکل جائز ہے، اب اس کے بغیر تو تم رہ نہیں سکتے نا۔ جب تک یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے دنیا مر گئی۔ بہر صورت طواف اللہ کے ذکر کا مقام ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ کوئی مجبوری کی بات ہے تو سن لو، ورنہ بند کر دو، طواف کے بعد سن لو۔ غار ہرا پہ جانے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن جائیں تو منع بھی نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک بیٹھتے تھے۔ اگر کسی لڑکی نے عدالت سے تنسیخ نکاح کے بعد ڈگری لے لی ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ لالڈ نکالے کا قانون ہے۔ اگر کورٹ اسلامی ہے، اسلامی کورٹ فیصلہ کرے گی، اس سے طلاق دلوائے گی۔ اگر وہ طلاق نہیں دے گا پھر قاضی فسخ کرے گا نکاح کو۔ ہمارے یہاں تو قانونی انگریزی ہے، اس میں طلاق نہیں ہوتی ہے، ڈگری شگری سے کچھ نہیں بنتا، نکاح باقی ہے۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔
اگر کسی آدمی کو زخم تھا، احرام پہ خون کے دھبے لگ گئے، کوئی حرج نہیں، دھو ڈالو بس۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایک مسجد ہے اور وہ روزانہ ایک کتاب پڑھتے ہیں اور جس میں سارا شرک بھرا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، مشرک کے پیچھے اور مبتدع کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے بچے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان کے اہل عیال اولاد پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، یا اللہ معذوروں پہ رحم فرما، ہم بے کسوں اور بے بسوں پہ رحم فرما۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرمین الشریفین میں پیسہ بٹورنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، گھڑی رکھ لو فلاں۔ یہ سب لٹیرے ہیں اور یہ سب پیشہ ور ہیں، ان کو دینا ہر حال میں گناہ ہے، بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دینا ہے خود دیکھ کے دیں۔ ایک آدمی معذور ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، ہاتھ کٹے ہیں، بازو کٹے ہیں، صاحب عیال ہے، یا حرم کی صفائی کر رہے ہیں، 400-500 تنخواہ ہے، 500 تنخواہ میں آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ اگر نہانے والے تولیے سے میں نے تہمت باندھ لی، کوئی حرج نہیں، جس سے باندھ لو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن سر مڈانے میں دیر ہو گئی۔ کتنی دیر ہو گئی؟ اگر ایک آدمی نے مثلاً طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے اور 8 یا 10 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی کہ اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، جب تک سر نہ مڈائے احرام سے تو نہیں نکلے گا۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چادریں کھول دو تو احرام ختم ہو گیا، یہ تو نہیں ہوتا۔ احرام نیت کا نام ہے، لبیک پڑا، احرام کے احکام شروع ہو گئے، اور وہ اس وقت تک بندہ احرام سے نہیں نکلے گا جب تک سر پہ اس طرح نہ پھروائے یا بال نہ کٹوائے۔ تو اگر اس نے اس طرح نہیں پھروایا، بال نہیں کٹوائے اور اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں نہیں 12 گھنٹے حضرت کوئی آدمی آئے تو دم پڑ گئی، سر بھی مڈوائے اور دم بھی دے۔ یہ نہیں کہ اب دم دے دے سر نہ مڈوائے، جب تک سر نہ مڈوائے گا گویا حالت احرام میں ہے، یعنی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ احرام میں ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اس 12 گھنٹے میں اس نے اور کوئی حرکت کی بیوی کے ساتھ یا وہ خوشبو والے صابن سے نہا لیا اور دم پڑتے چلے جائیں گے، کیوں وہ تو احرام میں ہے اور متعدد غلطیاں کرتا چلا جا رہا۔ اس لیے میرے عزیز، جب عمرہ کرو، جب حج کرو، پہلے دین سیکھو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آؤ، طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، صفا مروہ دوڑو، اس طرح پھراؤ، عمرہ ختم۔ کون سا اس میں ایسی مشکلات ہیں جو حل نہیں ہوتی؟ اچھا، اگر آپ ہوائی جہاز میں آ گئے، آپ کے سامان میں احرام چلے گئے، اسلام تو بڑا آزاد ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم قمیض اتار لو، بنیاد نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، وہی قمیض کندھے پہ ڈال دو، کوئی وضو نہ کرو، کوئی غسل نہ کرو، کوئی 2 رکعت نہ پڑھو، وہی بیٹھے بیٹھے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ لو، تمہارا احرام ہو گیا۔ جب جتنے اترو چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام میں تو بے انتہا آسانی ہے، لیکن ہر آدمی ہر کام سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایک اسلام ایسے چلو یار لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے، کیا مطلب ہے؟ بڑا
آسان سا مسئلہ ہے، 2 چادریں ہیں احرام کی پہنے ہیں، آگے کندھا نکالا لبیک اللہم لبیک، کعبے پہ نظر پڑے لبیک، ختم، طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھو اور نامہ استلام کرتے ہوئے صفا مروہ چلے جاؤ، صفا سے شروع کرو مروہ پہ ختم کرو، 7 چکر کرنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ ہمیں کام سے نوٹس مل گئے ہیں، بھئی اللہ کا دروازہ تو بہت وسیع ہے نا، استغفار بھی پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھو، اگر ایک دروازہ بند ہے اللہ اور کھول دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، سہل فرما دے، مستقبل روشن فرما دے، ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ، تمام عالم اسلام پہ رحم فرما، رحم فرما، اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما۔ یا الہ العالمین دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے نام لیواؤں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ہمارے بڑے عزیز بھائی ہیں مولانا سیف الرحمان شیخ الحدیث ہیں مدرسہ سولتیہ میں، ان کی ساس صاحبہ جو حضرت درخواستی کی صاحبزادی تھیں فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے رفع درجات فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندگی عطا فرما، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ